اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے. آپ اپنی درسی کتاب پہ پیج نمبر 133 دیکھ لیں، 133 صفحہ نمبر. آج ہم جگر مرادہ آبادی کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے بھی اور اس کی تشریح بھی کریں گے. تو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جگر مرادہ آبادی کی غزل نمبر 2 کا پہلا شعر، یعنی کہ غزل کا مطلع: عشق کی یہ نمود پیہم کیا، عشق کی یہ نمود پیہم کیا، ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا. یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں غزل کے مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ عشق کا یہ لگاتار ظہور بھی کیا ہے کہ صرف محبوب ہی کی قدر و منزلت ہے. یعنی کہ عشق جو ہے اس کا ایک ظہور یہ ہے کہ اس میں صرف محبوب ہی کی قدر و منزلت ہے، عاشق کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف محبوب ہی کی قدر و منزلت ہے اور عاشق کی کوئی قدر و مرتبہ نہیں. مطلب یہ کہ عشق کے میدان میں محبوب ہی کی بالادستی ہے اور عاشق کا کوئی وجود نہیں. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو محبوب کا زیادہ ذکر آتا ہے، عاشق کا زیادہ ذکر آتا نہیں ہے. تو یہ تھا غزل کا پہلا شعر. غزل کا دوسرا شعر ہے: جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا، جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا، آرزو بن گئی مجسم کیا. آرزو کہتے ہیں تمنا کو، چاہت کو، اور مجسم کہتے ہیں سراپا پیکر ہونا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس شعر میں کیا فرماتے ہیں شاعر. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب دل میں ایک ہی خواہش ہو، جب دل کے اندر ایک ہی خواہش ہو اور پھر کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اے میرے محبوب کہ میرے دل میں واحد تمہاری ہی چاہت مجسمہ بن کر بس چکی ہے. یعنی کہ تمہاری ہی چاہت تمہاری شکل کی صورت میں میرے دل کے اندر تمہاری تصویر بن کے گھر کر چکی ہے. اور تیسرا شعر ہے: ان نگاہوں کے سب کرشمے ہیں، ان نگاہوں کے سب کرشمے ہیں، ورنہ یہ اضطراب پیہم کیا. اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، پیہم کہتے ہیں لگاتار کوئی چیز بار بار ہونا. تو کہتا ہے شاعر، جگر فرماتے ہیں کہ ہمارے لگاتار بے چین رہنے کی وجہ محبوب کی نظروں کے کرشمے. یعنی کہ محبوب جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو اس کی نظروں کے اندر کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے. یعنی محبوب کی آنکھوں میں وہ جادو ہے جو ہمیشہ ہمیں بے چین و بے قرار کر دیتا ہے. اور ورنہ اتنی بے چینی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کے بغیر تو بے چینی کا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا. یہ محبوب کی نظروں کا ہی کرشمہ ہے. اگلا شعر: موت کی نیند چھائی جاتی ہے، موت کی نیند چھائی جاتی ہے، کہہ چکا میں فسانہ غم کیا. یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا فسانہ غم لوگوں کو سنایا. جب میں نے اپنا فسانہ غم لوگوں کو سنایا، اس کی شدت سے سب پر بے ہوشی طاری ہو گئی. یعنی کہ میرا فسانہ غم اتنا دل خراش تھا کہ ہر ایک سن کے اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. یعنی میرے غم کی کہانی ناقابل ذکر ہے. یعنی کہ بہتر ہے کہ میں یہ اپنے غم کا فسانہ کسی کو نہ سناؤں، کیونکہ یہ ناقابل ذکر ہے، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. آخری شعر ہے غزل کا جو مقطع، تو اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں: عشق خاموش ہے مزے میں جگر، عشق خاموش ہے مزے میں جگر، جوش فریاد شور ماتم کیا. یعنی کہ غزل کے مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ عشق اب خاموش ہے اور پرسکون ہے، نہ فریاد کرتا ہے نہ ہی ماتم کرتا ہے، گویا عاشق پر محبوب مہربان ہے. یعنی کہ اب کوئی کسی کی طرف سے گلا شکایت نہیں، کوئی کسی کی طرف سے کوئی ایسی کوئی بات نہیں. عاشق و محبوب ایک دوسرے پر خوش ہیں، ایک دوسرے سے ناراض نہیں، اس لیے خاموشی کے ساتھ عشق کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ تھا غزل کا آخری شعر.
جو آج ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل پڑھی، انشاءاللہ اگلی غزل کل سے شروع کریں گے۔